ناول ہے ناول۔ کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں، رومانٹک، جاسوسی، فلسفیانہ، ڈراؤنے اور سائنسی ناولز بہترین آواز میں سننا؟ تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل KZ آڈیو ناولز اینڈ اسٹوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ناول، کہانی اور شاعری کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ غازی، ایپیسوڈ 12، ابو شجاع، ابو وقار۔ میں نے چاروں ساتھیوں کو سلیٹوں سے کاپی بنانے کی ترکیب سمجھائی اور دونوں فائلوں کے کاغذات ان میں بانٹ دیے اور وہ پوری مستعدی سے کاپیاں بنانے لگ گئے۔ 4 گھنٹے سے زیادہ کی مسلسل عرق ریزی سے تمام کاپیاں تیار ہو گئیں۔ میں نے یشونت کی دی ہوئی فائلوں میں خطوط اسی ترتیب سے لگا دیے، جو کاپیاں ہم نے بنائی تھیں وہ الگ محفوظ کر دی گئیں۔ کامیابی کی خوشی میں ہم رات کا کھانا بھی بھول چکے تھے۔ جب سب کام ختم ہو گیا تو ایک ساتھی نے چائے بنائی۔ چائے پیتے ہوئے مجھے ایک خیال سوجھا۔ میں نے کیمرے والے اور ایک دوسرے ساتھی کو تیار ہونے کا کہا۔ تیار تو وہ پہلے ہی تھے اور مسلح بھی۔ کیمرہ اور فلیش گن بیگ میں ڈال کر وہ میرے ساتھ ہو لیے۔ رات کے قریب 11:30 بجے ہوں گے جب ہم یشونت کی گلی میں پہنچے۔ تنگ گلی اور ٹمٹماتے ہوئے 1-2 سرکاری بلب گلی کا اندھیرا دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کیمرے والے ساتھی سے کہا کہ یشونت کے گھر کے دروازے کے باہر وہ میری اور یشونت کی ایسے پوز میں تصویر اتارے کہ میری پشت ہو اور یشونت کا چہرہ اور میں فائلیں اسے دیکھتے ہوئے اس طرح پکڑوں گا کہ فائل کور اور اس پر لکھا ہوا صاف پڑھا جائے۔ دراصل ساتھیوں کے گھر چائے پیتے ہوئے میرا خیال اچانک ایک فائل کور پر گیا۔ یشونت نے اپنے دفتر میں جلدی یا گھبراہٹ میں بھیجے جانے والے خطوط کی کاربن کاپیز ایسے فائل کور میں لگا دی تھیں جس پر اوپری ایک کونے سے نیچے کے دوسرے کونے تک ایسی موٹی سرخ پٹی بنی ہوئی تھی۔ اس پٹی پر بڑے حروف میں کانفیڈینشیل اور فائل کور کے اوپری حصے پر بھی بڑے حروف میں آرمی ہیڈ کوارٹرز لکھا ہوا تھا۔ اسی فائل کور نے مجھے یہ کام کرنے پر اکسایا تھا۔ میرے ساتھی نے یشونت کے گھر کے سامنے پہنچ کر کیمرے کو فوکس کر کے اپنی جگہ سنبھالی۔ دوسرے ساتھی نے پسٹل نکال کر ہمیں کور کیا۔ میں نے یشونت کے دروازے پر لگی گھنٹی بجائی۔ تھوڑی دیر بعد یشونت کی بڑی ٹیچر لڑکی نے دروازہ کھول کر پوچھا۔ میں نے کہا ایک ضروری کام سے یشونت صاحب سے ملنا ہے۔ وہ لڑکی غالباً سوئی ہوئی تھی، بڑبڑائی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی یشونت دھوتی سنبھالتا باہر آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ گمسم سوالیہ نشان بنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا دیر سے آنے کی معافی چاہتا ہوں۔ صبح مجھے ایک کام ضروری آگرہ جانا ہے، اس لیے فائلیں لوٹانے آیا ہوں۔ یہ کہتے کہتے میں نے سرخ پٹی والی فائل پیکٹ سے نکالی اور یشونت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا آپ کا تعاون ہمیں بروقت ملتا رہے تو آپ کو ہماری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی وقت فلیش لائٹ چمکی۔ یشونت کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ اچھل پڑا۔ میں نے یشونت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ وہ بار بار میرے کیمرے والے ساتھی کی جانب اشارہ کر رہا تھا جو تصویر اتارتے ہی تیز قدموں سے سڑک کی طرف چلا گیا تھا اور صرف اس کا سایہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دوسری فائل اور پیکٹ یشونت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، اپنا ہی آدمی تھا۔ یشونت نے گھبراہٹ میں اٹکتے اٹکتے کہا اس نے تصویر اتاری ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں، اس نے تصویر اتاری ہے، صرف ہمارے تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے۔ یشونت کے ساتھ گزشتہ 30 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا تھا اس سے اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ سر جھکائے نگاہیں اپنے قدموں پر جمائے خاموش کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا پرسوں شام 7 بجے میں سرائے بیرم خان کے اسی ہوٹل میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ آپ اپنے ہمراہ ٹاپ پرائیورٹی اور انتہائی کلاسیفائڈ اہم معلومات کا کاغذ لائیں۔ آپ نے اب جب ہم سے تعاون کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر جھجک کیسی؟ پرسوں ملاقات کے بعد آپ کے شیمی کے بالا خانے پر جانے کا بھی مالی بندوبست کر دیا جائے گا۔ یشونت کے چہرے پر مایوس سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے فوراً ہی کہا مسٹر یشونت، مجھے انتظار کرنا بالکل پسند نہیں،
لہذا ٹھیک وقت پر پہنچ جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دوست ہیں، لیکن میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مجھے باس سمجھنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ جو یشونت کے چہرے پر چند لمحے پہلے نمودار ہوئی تھی ختم ہو گئی، اور میں اسے مزید کچھ کہے واپس چل دیا۔ ہمیں کور دینے والا ساتھی بھی اوٹ سے نکل کر تیز تیز چلتا ہوا مجھ سے پہلے ہی سڑک پر پہنچ گیا تھا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد ہمیں ٹیکسی مل گئی۔ ساتھیوں کو ان کے گھر کے قریب اتار کر میں نے لودھی کے قریب ٹیکسی کو فارغ کر دیا اور ٹہلتے ہوئے ہوٹل جا پہنچا۔ اپنے مشن میں کامیابی کے بعد میری ساری بے چینی اور تھکن دور ہو چکی تھی۔ ہوٹل لاؤنج میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا آیا اور اس مشن میں کامیابی کے بعد اس کے تسلسل اور رابطے کے مختلف ذرائع کے متعلق سوچتا ہوا سو گیا۔ اگلے روز صبح ہی میں اپنے ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ وائرلیس پر کوڈ پیغام لاہور بھیجا کہ اس بار بھی 2 کوریئرز کو بھیجا جائے۔ آرمی ہیڈ کوارٹرز میں رابطہ پیدا کر لیا گیا اور اہم کاغذات کی کاپیاں بھیجی ہیں۔ اگر ممکن ہو تو ایسا حساس کیمرہ بھیجا جائے جس سے کاغذات کی تصویریں اتاری جا سکیں۔ کیمرے کے لیے فالتو فلمیں بھی خاصی تعداد میں بھیجی جائیں۔ یہ پیغام بھیجنے کے بعد میں نے سویپرز کے پیچھے لگائے ہوئے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ اب جب کہ یشونت ہمارے قابو میں ہے تو ہمیں سویپرز کو جلد از جلد اپنے ساتھ کام کرنے پر راضی کرنا ہوگا۔ یشونت ہمیں صرف کاپینگ آفس میں موجود کاغذات ہی مہیا کر سکتا ہے، جبکہ ہیڈ کوارٹرز میں جنرل اور دوسرے سینئر افسران کے کمروں تک اس کی رسائی نہیں۔ وہاں صرف سویپرز ہی دفتری اوقات کے بعد صفائی کے لیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے ہی ان کے لکھے ہوئے نوٹ، جنہیں وہ 2 ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، ہمیں لا کر دے سکتے ہیں۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ ہیڈ کوارٹرز میں 20 صفائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ جنرل اور دوسرے سینئر افسران کے کمرے کون صاف کرتا ہے، ان کے متعلق معلومات یشونت ہی ہمیں دے سکتا ہے۔ لہذا پہلے یشونت سے ان سویپرز کے نام معلوم کیے جائیں اور پھر انہیں کلٹیویٹ کیا جائے۔ دراصل حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں آئندہ پلانز میں تبدیلی کرنی پڑتی تھی۔ یشونت کا تعاون حاصل ہونے سے پہلے ہم ہیڈ کوارٹرز تک رسائی کے لیے چاروں طرف ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، لیکن اب صورتحال بدل چکی تھی۔ اب ہمیں صحیح افراد تک یشونت پہنچا سکتا تھا، یا کم از کم ان کی نشاندہی کر سکتا تھا۔ میرے ساتھی جان دینے کو تو ہر وقت تیار تھے، لیکن ان کی سوچ میں نہ تو گہرائی تھی اور نہ ہی وہ اپنے گروپ لیڈر سے اختلاف کرتے اور مشورے دیتے تھے۔ شاید یہ ان کی ٹریننگ اور سخت ڈسپلن کی وجہ سے ہو۔ میں نے کئی بار ان سے مشورہ کرنا چاہا، لیکن وہ صرف میری ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا کہ فی الحال سویپرز پر کام کرنے والے ساتھیوں کو روک دوں۔ میں نے کچھ دیر پہلے ہی ساتھیوں کو سویپرز پر کام کو تیز کرنے کا کہا تھا، اور جب انہیں روک دیا اور اس کی وجہ بتائی تو انہوں نے میرے فیصلے سے اتفاق کیا۔ اور یہیں پر میں نے ایک اور فیصلہ بھی کر لیا کہ آئندہ انہیں مشورے میں شامل کروں گا، لیکن حتمی فیصلہ خود کروں گا۔ انہی ہدایات کے تحت ہمیں بارڈر پار بھیجا گیا تھا۔ فوجی جوانوں کی ٹریننگ میں اپنے افسر کا حکم مانتے ہوئے جوان ہزاروں لاکھوں گولیوں اور گولوں کے درمیان کود جاتے ہیں۔ ٹریننگ اور بعد میں ساری سروس کے دوران اس بات پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے، فرسٹ اوبے لیٹر تھینک۔ اور میرے ساتھی اسی ٹریننگ کے باعث بے چون چرا عمل کر رہے تھے۔ یشونت سے رابطہ قائم ہو جانے کا جیسے جیسے میں سوچتا تھا، ویسے ویسے میرے خدشات بڑھتے جاتے تھے۔ جب تک ہم تہی دامن تھے ہمیں کوئی فکر نہ تھی، لیکن یشونت سے کامیاب رابطہ ہمارا بہت قیمتی اثاثہ تھا، اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ہمیں پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت تھی۔ میرے خدشات اس نوعیت کے تھے: 1. یشونت سے ہر بار کاغذات لینے اور پھر لوٹانے کے دوران پکڑے جانے کا خطرہ، جس کی وجوہات میں الف یشونت کی پہلے سے ہی بھارتی جاسوسوں کی نگرانی، جس کی وجہ ایک حساس محکمے کے محدود آمدنی والے شخص کی آؤٹ آف باؤنڈ علاقے میں بالاخانوں پر اکثر جانا، شراب کے نشے میں اپنا راز اگل دینا، یشونت کی جوان اولاد کو باپ کی اس ڈیل کا پتہ چل جانا اور وطن پرستی کے جذبے کے تحت ان کا اس ڈیل کو تشت از بام کر دینا، یشونت کو مجھ سے جو رقم ملنی تھی اسے بے احتیاطی سے خرچ کرنا اور پکڑے جانا،
غرض یہ کہ کئی خدشات تھے جن سے نمٹنے کے لیے مجھے فیصلہ کرنا تھا۔ میرا فیصلہ تو یہ تھا کہ ذاتی طور پر یشونت سے کاغذات لینے اور دینے کے بجائے ڈراپ کا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی کسی ایسی محفوظ جگہ کو تلاش کرنا جہاں یشونت مقررہ وقت پر کاغذات کا پیکٹ رکھ دیا کرے اور میں اور میرے ساتھی باری باری وہاں سے وہ پیکٹ یشونت کی واپسی کے فوری بعد اٹھا لیا کریں، اور اسی طرح مقررہ وقت پر ہم پیکٹ رکھ دیا کریں اور یشونت اٹھا لیا کرے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو یہ تجویز بتائی تو حسب معمول انہوں نے اسے بالکل صحیح اور بہت اچھا کہا۔ اگلے روز شام کو یشونت نے مجھے سرائے بیرم خان کے ریسٹورنٹ میں ملنا تھا۔ اس دوران مجھے ڈراپ کے لیے محفوظ جگہوں کا انتخاب کرنا تھا اور دوسرے مجھے خاصی رقم کی ضرورت تھی تاکہ یشونت کو روپوں کی نکیل ڈالے رکھوں۔ ایسی اشد ضرورت کے وقت مجھے اپنے ہمدردوں سے رابطہ کرنے کی اجازت تھی۔ میں ساتھیوں سے رخصت ہو کر کپڑے کی مارکیٹ، جس کا نام میں مصلحتاً نہیں بتا رہا، پہنچا۔ دہلی پہنچتے ہی میں شروع کے دنوں میں اپنے ہمدردوں کے ٹھکانے دیکھ چکا تھا تاکہ بوقت ضرورت تلاش کرنے میں وقت نہ ہو۔ میں مارکیٹ میں ایک ہمدرد کی دکان پر گیا۔ میں نے چٹ پر رقم اور اپنا کوڈ نمبر لکھ رکھا تھا۔ یہ تھوک کپڑے کی مارکیٹ تھی۔ مجھے دکان مالک کا حلیہ اور شناختی نام پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، پھر بھی تسلی کے لیے میں نے دکان کے مالک کا نام پوچھا۔ دکان کے اندر ایک کیبن میں وہ بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور رسمی گفتگو کے بعد میں نے شناختی نام لیا۔ وہ ایک دم چونک اٹھا اور کہا، فرمائیے کیا حکم ہے؟ میں نے چٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ چٹ پڑھتے ہی اس نے ایک ڈائری نکالی، شاید اس میں میرا کوڈ اور حلیہ درج تھا۔ اس نے چٹ ڈائری میں رکھ لی اور دراز کھول کر 20,000 روپیہ مجھے دے دیا اور میں فوراً ہی شکریہ ادا کر کے دکان سے باہر آ گیا۔ شاید پہلے ہی کہیں عرض کر چکا ہوں کہ ان ہمدردوں کو ہمارا محکمہ غیر ملکی کرنسی میں ہمارا لیا ہوا پیسہ ادا کرتا تھا اور ہمدرد کے پاس ہمارے محکمے کی خاصی رقم موجود ہوتی تھی۔ مارکیٹ سے باہر آ کر میں نے ٹیکسی لی اور ڈراپ کے لیے ممکنہ محفوظ جگہوں کے انتخاب کے لیے یشونت کے دفتر اور گھر والی سڑک کے کئی چکر لگائے، لیکن کوئی مناسب جگہ نظر نہ آئی۔ ادھر یشونت کا دفتر سے گھر واپسی کے دوران راستے میں بس سے اکثر اترنا بھی اس کے ہم سفر دفتر کے ساتھیوں کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے ڈراپ کی جگہ کا تعین یشونت سے آئندہ شام ملاقات پر باہمی رضامندی پر چھوڑ دیا اور اپنے ہوٹل میں واپس آ گیا۔ شام کو سروسز کلب میں کرنل شنکر سے ملنے گیا۔ کرنل شنکر لان کے اس مخصوص گوشے میں مے نوشی میں مشغول تھا۔ اس نے خاصی بے تکلف سے مجھے خوش آمدید کہا اور کئی روز کی غیر حاضری کی شکایت کی۔ میں نے ضروری کام سے بمبئی جانے کا کہا۔ کرنل شنکر نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ عبدالکریم اپنی مخصوص جگہ پر باادب کھڑا تھا۔ اس نے کئی بار آنکھوں اور چہرے کی حرکت سے مجھے اشارے کیے جنہیں میں شام کے دھندلکے میں سمجھ نہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کرنل شنکر کو کہا کہ مجھے ٹوائلٹ جانا ہے۔ اس نے عبدالکریم کو بلا کر کہا اور یوں میں عبدالکریم کے ہمراہ کرنل کے بیڈ روم کے ٹوائلٹ میں چلا گیا۔ عبدالکریم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے علیحدگی میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے کہا، عبدالکریم جو باتیں بھی کرنی ہیں کل 11 بجے لودھی ہوٹل میں میرے کمرے میں آ کر کرنا۔ عبدالکریم نے اس بات میں سر ہلایا اور میں پھر کرنل کی محفل میں شامل ہو گیا۔ کرنل شنکر آج میری گزشتہ زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، کرنل صاحب صرف ناموں اور جگہوں کا فرق ہے، ورنہ میری اور آپ کی داستان ایک جیسی ہے۔ آپ نے بھی محبت میں شکست کھائی اور میں نے بھی۔ آپ نے اپنے غم شراب میں سمو لی اور میں نے بمبئی کی رنگینیوں میں، لیکن یہ کمبخت دل ہے کہ سنبھلتا ہی نہیں۔ تنہائی میں دل کے زخم پھر رسنے لگے ہیں۔ کرنل شنکر تفصیل سے سننا چاہتا تھا۔ ادھر مجھے کہانی کا کوئی سرا ہی نہ ملتا تھا۔ میں نے جھوٹ موٹ آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور رندوئی آواز میں کہا، کرنل صاحب آپ نے دبی ہوئی راکھ کورید کر مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ نہ جانے اب کتنا وقت اس چنگاری کو راکھ بنتے لگے گا۔ آپ تو فوجی ہیں، جذبات پر قابو پا سکتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے۔
میں اب اجازت چاہوں گا۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کرنل نے مجھے کئی بار رکنے کے لیے کہا اور آخر میں خود کھڑا ہو گیا، لیکن میں نے ایسی ایکٹنگ کی کہ کرنل بھی چکرا گیا۔ میں قریباً روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا۔ میرا آج کا دن خاصا مصروف گزرا تھا۔ میں ہوٹل واپس آ گیا۔ ریسیپشن پر میرے لیے عائشہ کا پیغام موجود تھا۔ اس نے مجھے گھر پر فون کرنے کا کہا تھا۔ میں نے ہوٹل لابی سے عائشہ کو فون کیا۔ وہ گھر پر ہی تھی۔ اس کی طبیعت ناساز تھی اور جے چند اپنے کاروباری سلسلے میں چندی گڑھ گیا ہوا تھا۔ ڈھیر سارے شکوے شکایتوں کے بعد عائشہ نے مجھے گھر آنے کی دعوت دی۔ میں نے خود اپنی طبیعت کے ناساز ہونے کا بہانہ کر کے معذرت کر دی۔ عائشہ نے بالآخر جب کوئی چارہ نہ دیکھا تو بولی، میں آپ سے آپ کی بہتری کے لیے ہی ملنا چاہتی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ بھلا عائشہ میری بہتری کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ میں نے اس سے بہت پوچھا، لیکن اس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ ملنے پر ہی بتائے گی۔ اگلا دن میری مصروفیت کا تھا۔ 11 بجے عبدالکریم آ رہا تھا۔ شام کو یشونت سے ملنا تھا اور اس دوران اپنے ساتھیوں سے بھی ملنا تھا۔ سرائے بیرم خان کا پروگرام سیٹ کرنا تھا۔ عام حالات میں عائشہ کی بات کو میں اہمیت نہ دیتا، لیکن دشمن ملک میں ہندو بن کر رہنے اور جاسوسی کرنے والے کو چھوٹی سے چھوٹی بات کو اہمیت دینی پڑتی ہے، اور پھر عائشہ کے تعلقات تو فوجی اور سول افسران سے تھے۔ لہٰذا میں نے عائشہ سے اشوکا ہوٹل میں 1 بجے اکٹھے لنچ کرنے کا کہا، لیکن عائشہ نے کہا کہ اشوکا میں اسٹاف کے اکثر لوگ اسے مسز جے چند کی حیثیت سے جانتے ہیں، اس لیے کناٹ سرکس میں چائنیز ریسٹورانٹ چنگوا میں وہ دوپہر 1 بجے مجھے ملے گا۔ اور میں عائشہ کی اس بہتری والی بات سے اپسٹ ہو چکا تھا۔ بہرحال موقع محل کی مناسبت سے آئندہ قدم اٹھانے کا سوچ کر میں کمرے میں چلا آیا۔ دوسرے دن ٹھیک 11 بجے ریسیپشنسٹ نے مجھے عبدالکریم کی آمد کی اطلاع دی۔ میں نے اسے کمرے میں بلا لیا۔ عبدالکریم نے سول لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہا تو وہ جھجکا اور کہنے لگا، نہیں صاحب، میں قالین پر بیٹھوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو جیسا میں کہوں ویسا کرو، اور عبدالکریم صوفے پر جھجکتے ہوئے سمٹ کر بیٹھ گیا۔ عبدالکریم کا رویہ غیر معمولی تھا۔ سارے بھارت میں مسلمانوں کی یہی حالت ہے، انہیں دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت دی جاتی ہے۔ بھارت میں مسلمان ہونا ہی بہت بڑا جرم ہے۔ میں نے بھارت میں اپنے قیام کے دوران محسوس کیا کہ گنتی کے چند مسلمان خاندانوں کے سوا جنہیں بھارتی حکومت مراعات دے کر ڈیکوریشن پیس کے طور پر عالمی رائے کو اپنے سیکولر نظام کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، عام مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بھی ہے۔ مسلمانوں کو بھارت میں ملازمتیں نہیں ملتیں۔ اگر کوئی مسلمان معمولی دکان سے بھی کاروبار شروع کرے تو ارد گرد کے ہندو دکاندار اپنی اشیاء فروخت کی چیزوں کی قیمت میں کمی کر کے اس مسلمان کی دکان بند کروا دیتے ہیں۔ یہاں میں ایک واقعہ مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا میرے مشن سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ بھارتی مسلمانوں کی حالت زار کا عکاس ہے۔ الہ آباد کے POW کیمپ نمبر 2 میں بھارت کے کاروباری اور سیاسی مراعات یافتہ خاندان کے سربراہ کو تقریر کرنے یا برین واش کرنے کے لیے لایا گیا۔ اس نے پاکستانی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ خواہ مخواہ بھارت سے جنگ کر کے اپنی جانیں ضائع کرتے ہیں۔ بھارت ہو یا کشمیر، بھارتی مسلمان اور ہندوؤں سے یکساں سلوک کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی لوک سبھا نیشنل اسمبلی میں بھارتی مسلمان جو اقلیت میں ہیں ان کے لیے کوئی علیحدہ کوٹا مقرر نہیں، جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں، سب سے برابر کا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت میں خود ہوں۔ میں مسلمان ہوں، صنعت کار بھی ہوں اور سیاست میں بھی ہوں۔ اگر بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ یکساں سلوک نہ کیا جاتا تو آج میں اس مرتبے پر نہ ہوتا۔ غرض یہ کہ اس نے خاصی لمبی تقریر جھاڑی، باقی تو سب خاموشی سے اس کی بکواس سنتے رہے، لیکن ایک پاکستانی صوبے دار POW سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور سوال کی اجازت چاہی۔ میں صوبے دار سے پاکستان میں بھی مل چکا ہوں۔ خود اس کی زبانی مکالمہ کچھ یوں ہوا: صوبے دار: جناب، بھارت میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کیا ہے؟ صنعت کار:
مسلمان بھارت کی کل آبادی کا 8واں حصہ ہیں۔ صوبیدار: کیا آپ مسلمانوں کو مارشل ریس یعنی جنگجو قوم تسلیم کرتے ہیں؟ صنعت کار: یقیناً مسلمان مارشل ریس ہیں صوبیدار، اور آپ کے کہنے کے مطابق بھارت میں مسلمانوں سے یکساں سلوک کیا جاتا ہے۔ صنعت کار: یہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ صوبیدار: تو جناب یہ بتائیے کہ آپ کے ملک کی آبادی کا 8واں حصہ جنگجو قوم مسلمانوں پر مشتمل ہے، تو پھر 47 سے آج تک 25 برس میں آپ کی فوج میں کتنے مسلمان جنرل بنے ہیں؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کوئی نہیں۔ صنعت کار شرم سے پسینے میں شرابور ہو گیا اور تقریر ادھوری چھوڑ کر واپس چلا گیا، اور پاکستانی صوبیدار کو سچ بولنے کی پاداش میں 21 روز کی قید تنہائی ملی اور اس کا راشن بھی آدھا کر دیا گیا۔ میں نے بھارت میں قیام کے دوران اچھی طرح سے محسوس کیا کہ بھارتی ہندو مسلمانوں سے خدا واسطے کا بیر رکھتے ہیں اور انہیں بلا وجہ ذلیل و خوار کرنے اور بلا سبب قتل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ہندو خود وہی بات کریں تو حرج نہیں، لیکن اگر وہی بات بھارتی مسلمان کریں تو ہندو دھرم پر حملہ کرنے کا بے بنیاد الزام لگا کر ہندو مسلمان فسادات شروع کر دیے جاتے ہیں، جن میں مرنے والے مسلمان جو کل آبادی کا 8واں حصہ ہے کی تعداد ہندوؤں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ دہلی میں اشوکا اور اکبر ہوٹل بھارت سرکار کی ملکیت ہیں۔ ان ہوٹلوں میں یورپین اور امریکی گاہکوں کو گاؤ ماتا کا گوشت کھلے بندوں پیش کیا جاتا ہے، لیکن اسی گاؤ ماتا کو اگر کوئی مسلمان سبزی فروش اپنی سبزی بچانے کے لیے ہلکا سا ڈنڈا بھی مار دے تو ہندو دھرم کی پوتر گاؤ ماتا کی بے عزتی کو جواز بنا کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ہنومان کی نسبت سے بندر ہندو دھرم کا ایک اہم دیوتا ہے۔ بھارت سرکار اپنے اسی دیوتا کو ہر سال 40,000 سے زیادہ تعداد میں ڈاکٹری تجربات کے لیے غیر ممالک کو فروخت کرتی ہے، جو اس دیوتا کی چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ میں نے بمبئی سے 12-14 میل سمندر کے اندر ایلیفینٹا جزیرے پر جہاں چٹانوں میں بنائی گئی رہائش گاہیں اور سرنگیں ہیں، وہاں لاتعداد بندر موجود ہیں جو پکنک منانے والوں کا کھانا جھپٹ لیتے ہیں۔ میں نے ایک مسلمان کو بندر کو کنکر مارنے کی پاداش میں بے تحاشا پٹتے دیکھا ہے۔ اسی سے آپ بھارت میں مسلمانوں کی حالت زار کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عبدالکریم کا میرے کمرے میں صوفے پر بیٹھنے سے جھجکنا اس کی ذہنی حالت کی عکاسی کرتا تھا۔ ایک ہندو چائے کے بیوپاری، جبکہ وہ بیوپاری اس کے کرنل کا دوست بھی ہو، ایک معمولی مسلمان سپاہی صوفے پر ایک ساتھ بیٹھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے عبدالکریم کی جھجک دور کرنے کے لیے اس سے بے تکلفی کی باتیں شروع کیں، اس کے لیے ٹھنڈے مشروب منگوائے، اور جب کچھ دیر میں عبدالکریم نے نارمل بیہیو کرنا شروع کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ضروری بات کرنی ہے۔ عبدالکریم نے اپنے حواس کو مجتمع کرتے ہوئے جو کچھ کہا اس کا لب لباب یہ تھا کہ ذلت سہتے سہتے اب وہ بے حال ہو چکا ہے، اور اس صورتحال کو مزید برداشت کرنے کی اب سکت نہیں۔ وہ روتے روتے میرے پاؤں میں گر گیا۔ میں نے اسے فوری اٹھایا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ ہندو افسروں کی گالیوں اور رویے سے یہ مسلمان سپاہی اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ مجھے موم کرنے کے لیے ہندو رسم و رواج کے مطابق اس نے میرے پاؤں چھونے چاہے۔ میں گھٹ گھٹ کر مرنے لگا تھا۔ آپ کے رویے نے ڈھارس بندھائی تو آپ سے بات کرنے کا حوصلہ ہوا۔ آپ کی کرنل صاحب سے گفتگو سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا بمبئی میں چائے کا کاروبار ہے۔ خدارا مجھے یہاں سے بمبئی لے چلیے، میں زندگی بھر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا اور آپ کو مجھ سے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ عبدالکریم کو میں نے پھر دلاسا دیا اور کہا کہ میں تمہاری ہر مدد کرنے کو تیار ہوں اور میں متعصب بھی نہیں ہوں، لیکن فوج سے بھاگ کر جانے کی وجہ سے تم ڈیزرٹر بن جاؤ گے۔ پولیس تمہیں تلاش کرے گی اور یا تو تم پکڑے جانے پر لمبے عرصے کے لیے جیل چلے جاؤ گے، ورنہ ساری زندگی مفرور کی حیثیت میں ہی گزار دو گے، اور پولیس تمہارے رشتہ داروں کو وقت بے وقت تنگ کرتی رہے گی۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہوا اور ذرا توقف کے بعد اسے کریدنے اور ٹٹولنے کے لیے کہا، تم نے تو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا ذلیل سلوک کیا جاتا ہے۔ میں بہت کھلے دل کا آدمی ہوں اور اپنے دھرم کی تنگ نظری سے نالا ہوں۔ بمبئی میں میرے اکثر دوست مسلمان ہیں،
اور ان سے مذہبی گفتگو کے دوران اسلام کی وسعت نظر اور فراست کا قائل ہو چکا ہوں۔ ایک آدھ سماجی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک خاموش ہوں، ورنہ میں کب کا اسلام قبول کر چکا ہوتا۔ میری یہ بات سن کر عبدالکریم کی باچھیں کھل گئیں اور وہ مجھے اسلام کی خوبیاں بتانے لگا۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا، میں نے اسلام کا بہت گہرائی تک مطالعہ کیا ہے، لہٰذا تم اس موضوع کو چھوڑو اور اپنی بات کرو۔ تم ایک اچھے اور شریف خاندان کے فرد ہو اور حالات کا شکار ہو۔ میں تمہاری بھرپور مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے اپنے وفاداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ انگریزی تو نہیں لیکن ہندی اور اردو لکھ سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو وہ سب کچھ لکھ سکے جو اس کے ذہن میں ہو۔ تم یوں کرو کہ اپنے کرنل کے خیالات، جذبات اور کام کے متعلق جو کچھ بھی تمہارے علم میں ہے وہ لکھ دو۔ میں 3-4 روز بعد تمہارے کرنل کے پاس جاؤں گا اور وہیں پر موقع دے کر تم اپنی تحریر مجھے دے دینا، اور خیال رکھنا کہ تمہارے کرنل یا کسی کو بھی اس کا علم نہ ہونے پائے۔ تمہاری تحریر سے میں اندازہ لگا لوں گا کہ تم میرے کتنے کام کے آدمی ہو۔ اس کے بعد ہی میں تمہارے متعلق فیصلہ کروں گا۔ اگر تم میرے امتحان میں پورے اترے تو تمہاری سوچ سے بڑھ کر تمہارا ساتھ دوں گا۔ غرض یہ کہ اسی طرح کی امید و بیم کی باتوں کے بعد میں نے عبدالکریم کو 500 روپے دے کر رخصت کیا۔ 1 بجنے کے قریب تھا اور مجھے چائنیز ریسٹورانٹ میں آشا سے ملنا تھا۔